ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا تعداد ان گنت بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ماہ رمضان ہے جس کی آج 3 تاریخ ہے۔ بڑا ہی بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، گناہگاروں کے لیے بخشش کا مہینہ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس مہینے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ اس ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے ماہ غفران بنا دے۔ کتنے لوگ جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے آج ہمیں نظر نہیں آتے۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ان گھڑیوں کو، اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس کی قدر کریں۔ یہ سمجھتے ہوئے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، دوبارہ یہ سعادت شاید نصیب نہ ہو سکے۔ اور وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کو اس ماہ کے اندر جی بھر کر عبادات کرنے کی توفیق ملتی ہے اور اپنے کیے ہوئے پچھلے گناہوں کی رو رو کر اللہ سے بخشش اور معافی طلب کرتے ہیں۔ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کی ترتیب یہ ہے، پہلا سٹیپ یا ایھا الذین آمنوا ہے، دوسرا اس کا سٹیپ کتب علیکم الصیام ہے، تیسرا لعلکم تتقون ہے۔ خطاب ایمان والوں کو ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مخاطب ایمان والے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جن کا سب سے پہلے ایمان اللہ پہ ہو۔ پہلے ایمان کو اچھی طرح سمجھ لو۔
اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اسلام کے 5 ارکان ہیں. 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے. اس میں پہلی چیز اللہ کی توحید کی گواہی ہے. اللہ کو یکتا ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما ماننا. پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ توفیق دے، استطاعت دے، بیت اللہ کا حج کرنا. یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. روزہ ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اسلام کی. 5 ارکان اسلام کے یہ ہیں. اور ایمان کیا ہے؟ وہ جو حدیث جبریل کے اندر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب جبریل نے پوچھا تھا اخبرنی عن الایمان. انسانی شکل کے اندر آئے تھے جبریل حضور سے کچھ سوالات کرنے کے لیے، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے. کچھ سوال کیے جناب جبریل نے. ان میں ایک سوال یہ تھا اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. ایمان کیا چیز ہے؟ تو 6 چیزوں کی وضاحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چیزوں پہ ایمان رکھنا، ان کو ماننا، ان پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے. اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر. 6 چیزیں ایمان ہیں، 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں. گویا یہ ساری چیزیں مل کر 11 چیزیں ہو گئی. ان کو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. روزے کی فرضیت سے پہلے ایماندار ہونا ضروری ہے. ایمان کی پوری شرائط پر اترنا ضروری ہے. اگر ایمان راسخ نہیں ہے، ایمان صحیح معنوں میں ایمان نے دل کے اندر گھر نہیں کیا، اس کے لیے فضیلت رمضان، فضائل روزہ وہ سب فضول ہے. اس لیے روزے کی فضیلت جاننے سے پہلے ایمان کا محاسبہ کرو، ایمان کا جائزہ لو. میرا ایمان کس قدر ہے؟ میرے ایمان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ایمان کی ہے میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ پہلے اس چیز کا جائزہ لو، پھر آگے بڑھو. باقی تمام عبادات اس کے بعد ہے. جو اسلام کے ارکان بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس میں بھی پہلی بات بنی الاسلام علی 5 شہادہ ان لا الہ الا اللہ. ایمان کی بات آئی، وہ پہلی بات اللہ پر ایمان. یہ بنیادی چیز ہے.
بنیاد، تمام عبادات کا قاعدہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ پہ ایمان، اس کو یکتا ماننا، ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، تصرفات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا دیکھنا، اس جیسی ذات، اس جیسی صفات کسی اور کے اندر ہے ہی نہیں۔ مشکل کشا، حاجت روا، ایک خدا، ایک خدا۔ اگر عقیدے کے اندر ذرا سی بھی خرابی آ گئی، عقیدے کے اندر بگاڑ آ گیا، اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ اختیار رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی کچھ، ان کو بھی کچھ اختیار دیے گئے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر شرک کی غلاظت ہے، شرک کی نجاست ہے، شرک کی ملاوٹ ہے، وہ بندہ یہ سمجھ لے اس بنیاد پر میری جتنی بھی عبادات ہوں گی، نماز ہوگا، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، جتنے بھی معاملات ہوں گے سب فضول۔ حضور سے بڑھ کر اللہ کو محبت کس سے ہے؟ جو حبیب خدا ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کے پیارے ہیں، سب سے بڑھ کر محبت اللہ کو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان کے متعلق کیا فرمایا؟ اے پیغمبر، میرا اصول اصول ہے، قاعدہ قاعدہ ہے، میرا جو ضابطہ ہے اس کے اندر کسی قسم کا تغیر، تبدل نہ ہو نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ اس اندازہ لگائیں، پیغمبر سے کسی قسم کے شرک کی توقع کی جا سکتی ہے؟ پیغمبر کسی گھڑی، کسی لمحے، کسی ساتھ اللہ سے بے خبر ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے، یا پیغمبر اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی اور کو شریک بنائے؟ ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا کہا؟ اے میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو نے بھی لئن اشرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی کسی مقام پر اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی اختیارات میں، اس کے معاملات میں اگر تو نے بھی ذرہ برابر بھی شرک کیا تو یاد رکھنا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں تیرے سارے کیے ہوئے اعمال کو ضائع کرتا رہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ معاملہ کتنا اہم ہے۔ عقیدے کا معاملہ، روزے کی فرضیت سے پہلے، روزے کی فضیلت سمجھنے سے پہلے عقیدے پہ زور دیا۔ اہل عقیدہ، ایمان والوں کو جن کا عقیدہ توحید ہے، ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ روزے داروں، روزے فرض کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کا پہلے جائزہ لو کہ تمہارے عقیدے کی کیفیت کیا ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھے، ہر بندہ یہ دیکھے، اپنے عقیدے کا محاسبہ کرے۔ اگر عقیدہ توحید کے مطابق ہے، اللہ پہ کامل ایمان ہے، مکمل یقین ہے، اس کی توحید کے اندر بالکل کسی کو شریک نہیں کرتا، پھر آگے معاملہ ہے، پھر روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، دیگر معاملات ہیں۔ اور جتنا یہ معاملہ اہم ہے اتنی ہم نے اس کی اہمیت کم کر دی۔ اور قرآن نے سب سے زیادہ زور اس عقیدے پہ دیا۔ عبادت سے پہلے عقیدہ ہے۔ 13 سالہ مکی دور
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے. کوئی عبادت کوئی عمل ہے ہی نہیں سوائے عقیدہ توحید کے. لوگوں کا عقیدہ پہلے درست کیا. لوگوں عقیدہ صحیح کرو پہلے. اللہ کی پہچان اللہ کا تعارف کروایا سب سے پہلے. اس لیے روزے کی فضیلت سے پہلے عقیدہ توحید صحیح کرو. یہ پہلا سٹیپ ہے. خطاب کن کو ہے؟ ایمان والوں کو. اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس سے اللہ مخاطب ہو, جس کا نام اللہ لے, جس کے لیے ندا اللہ کی طرف سے آئے. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے, سورۃ بینہ اتری نا, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو اپنے پاس بلایا. ذرا نام کی بات, اللہ کی ندا, اللہ کا نام لینا, اللہ کا پکارنا, اللہ کا یاد رکھنا. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے. ابی بن کعب آئے, کہا ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, سورۃ بینہ اتری ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں, تو مجھ سے سن. مجھے کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا. تو بندہ کتنا خوش نصیب ہے. ابی بن کعب رو پڑے, خوشی کے آنسو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ حضور نے کہا نا, وہی مجھے اللہ نے کہا میں تجھے قرآن سناؤں, سورہ بینہ سناؤں. ابی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے, جاؤ سورۃ بینہ ابی بن کعب کو جا کے سناؤ. کتنا خوش نصیبی ہے, کتنی سعادت ہے کہ اللہ نام لیا ہے. تو جس کے خطاب اللہ کرے, جس سے مخاطب اللہ ہو, اس کی قسمت کیا کہنا. آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں, آپ تو بڑے سعادت مند ہیں. آپ کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. اللہ پہ ایمان ہے, رسولوں پر ایمان ہے, کتابوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, قیامت پہ ایمان رکھتے ہو, تقدیر کے اچھا اور برے ہونے پر تم ایمان رکھتے ہو. تم سے خطاب ہو رہا ہے. پہلا سٹیپ یہ ہے. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام, تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. یہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم, یہ نہ سمجھنا یہ روزے صرف ہمارے اوپر ہی فرض ہوئے ہیں. فرمایا تجھ سے پہلے, تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان پہ بھی روزے اللہ نے فرض کیے تھے. اللہ اکبر. یہ رمضان کا مہینہ جس کی آج 3 تاریخ ہے, جس مہینے کو آج ہم گزار رہے ہیں, ان گھڑیوں کو سمیٹ رہے ہیں. ذرا اس کی فضیلت, ان گھڑیوں کا مقام, ان کی شان ذرا زبان مصطفیٰ سے سن کے دیکھ. اس مہینے کی اہمیت, اس کی فضیلت, اس کی شان کس قدر ہے. فرمایا جب
رمضان کا مہینہ آتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے۔ اور ہر رات ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، ہر روز اعلان ہوتا ہے، پورا مہینہ اعلان ہوگا۔ آج تیسرا اعلان ہوا تھا، صبح بھی اعلان ہوگا، آج بھی ہوا تھا، کل بھی ہوگا، اور پورا مہینہ یہ رمضان کا اعلان ہوتا رہے گا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ ذرا سننا۔ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، جلدی کر، سبقت کر، دیر نہ کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہ کرنے والے اور پورے 11 مہینے گناہ کر کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے والے، حیا کر، اب تو حیا کر، باز آ جا برائی کرنے سے۔ کتنا جھنجھوڑنے والا اعلان ہوتا ہے، پورا مہینہ اعلان ہوگا۔ تو گہری نیند سویا ہوا ہے، میٹھی نیند سویا ہوا ہے، رمضان کی راتیں آ گئی ہیں، تو ابھی تک سویا ہوا ہے غفلت کی نیند، جلدی کر، اٹھ، اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے کچھ لینے کا وقت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلی رات ہوتی ہے نا، اللہ اس آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتا ہے، اللہ دیکھ ذرا اللہ کتنی محبت ہے تجھ سے، اے غافل انسان کاش تجھے پتہ چل جائے، اے گناہگار انسان کاش تمہیں خبر ہو جائے اللہ کو تجھ سے کس قدر محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر تو اپنی نیند کو چھوڑ کر اس کی عبادت کے اندر لگ جائے۔ اصل میں تجھے خبر نہیں اللہ تجھے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، تجھے کتنا قریب کرنا چاہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ حل من مستغفر، ہے کوئی گناہگار بندہ جو اپنے گناہوں کو لے کر آئے، میں اس کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پچھلی رات کا وقت ہے، اللہ اعلان کرتا ہے آسمان دنیا پہ آ کے۔ دوسرے قرآن کے دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے دل کا خلوص دے کر نا، تیرا رونا دے کر، گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا دے کر، اللہ گناہ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ تیرے کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، نیک اعمال بجا لائے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے دل کا اخلاص دیکھ کر اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ کیے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ اے بندے تجھے پتہ چل جائے اللہ کو تجھ سے محبت کتنی ہے۔ اصل میں مصیبت یہ ہے ہمیں پتہ نہیں اللہ کو ہم کو کتنا چاہتا ہے، اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آؤ گناہوں کو لے کر آئے، مجھ سے معافی مانگے، میں گناہ معاف کر دوں۔ حل من مسترزق،
ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی بھوکا فقیر، اپنا فقر لے کے آئے، میں اس کو مال و مال کر دوں، اپنی حاجت لے کے آ، مانگ تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ حل من مستشفع، ہے کوئی دنیا کا بیمار آدمی جو دنیا کے ڈاکٹروں سے علاج کروا کے اکتا گیا ہو، اپنی بیماری لے کر آئے، میں اس کی بیماری کو شفا میں تبدیل کر دوں۔ مجھے بتاؤ ذرا، اللہ کو کتنی محبت ہے انسان سے۔ اللہ کی قسم ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، اس کا شکر بھی نہیں کرتے، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں، نہ اس کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، میری دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ یہ رمضان کی راتیں آئی ہیں، بڑی باعث برکت ہے، رحمتوں والا مہینہ، رحمتوں والی راتیں آئی ہیں۔ اے بندے، تجھے اس لیے کہتا کہ اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کا تقرب حاصل کر لے، اس کے قریب ہو جائے، اپنے گناہ معاف کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی فضیلت کتنی ہے روزے دار کی، سبحان اللہ۔ جو روزہ رکھتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، سبحان اللہ۔ ذرا سن لو، ذرا اس کا انعام سن لو، ذرا جزا سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ اس کے پہلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عمل بڑا ہے، جزا دیکھ ذرا کتنی ہے۔ روزے دارو، بھوک اور پیاس برداشت کرنے والوں، ذرا روزے کے تقاضے پورے کر کے آؤ نا، دیکھو پھر اس سے جزا کی توقع رکھو، دیکھ اللہ تجھے کس طرح نوازے، کس طرح نوازے گا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، یہ تو دن کو روزے رکھنے کی بات ہے نا، جو رات کو قیام کرتا ہے، قاری صاحب کے پیچھے، حافظ صاحب کے پیچھے لمبا لمبا قیام کرتا ہے، کبھی قرآن سنتا ہے، کبھی قرآن سناتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ہاں بتاؤ، من قام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا جو قیام کرتا ہے نفلی نماز کے اندر، رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کے بھی تمام پہلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے۔ کبیرہ گناہ تو معافی مانگنے سے معاف ہوگا نا، صغیرہ گناہ جس کا بندے کو بھی خبر نہیں ہوتی، سرزد ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جزا کتنی ہے، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ، نماز کا ثواب ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ زکوٰۃ ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ حج کا عمل ہے، حج کی عبادت ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ عمرہ ہے، اتنا ثواب لکھ دو۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی بے ریا عبادت ہے جس کے اندر نمود و نمائش، ریاکاری، دکھلاوا ہے ہی نہیں۔ اتنی اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے، اے فرشتوں،
روزے کے ثواب کے لکھنے کی باری آتی ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اور فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، روزے دار جانے میں جانا۔ مجھے یہ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی ہے چیز؟ کسی کو خبر ہے ہی نہیں، کوئی جانتا ہے ہی نہیں، کسی کو اللہ نے بتایا ہی نہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میری خوشنودی کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے رکھا ہے، اس کی جزا بھی بس میں ہی دوں گا، نہ جانے اللہ ہی کو علم ہے وہ جزا کتنی ہوگی، کیا جزا ہوگی، کیسے نوازے گا اللہ قیامت والے اپنے بندے کو روزے دار۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک اسپیشل دروازہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر، اس کا نام باب الریان ہے، اسپیشل گیٹ ہے جس کے اندر روزے داروں کو دروازے سے گزار کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، سوائے روزے داروں کے اور کوئی بندہ اس دروازے سے گزرے گا ہی نہیں۔ روزے دار گزر جائیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، اللہ نے تیرے لیے کیسے کیسے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ جو روزے کے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی روزے دار ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم، قیامت کے دن آئیں گے ان کے پاس سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اور جو جھوٹ بولنا نہیں نہ چھوڑتا اور برے کام نہیں چھوڑتا، اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آگے تیسری چیز بتائی گئی ہے اس آیت کے اندر، کتب علیکم الصیام کے بعد میں نے سٹیپ بتائے ہیں نا آپ کو، 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں کو ہے، ایمان والے کون ہیں وہ میں نے بتایا آپ کو۔ دوسرا سٹیپ کتب علیکم الصیام، اسی آیت کے اندر تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی فرضیت کا ذکر۔ اور تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ روزے فرض کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ ہے اصل میں غرض و غایت، تمہیں گناہوں سے بچنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہے جو 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ اللہ نے رکھا ہے، تربیتی مہینہ ہے۔ آج تم نے روزہ رکھا ہے، کس قدر محتاط رہتے ہو اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے ہاتھوں کی حفاظت، جھوٹ نہیں بولتے، کم نہیں تولتے، گالی گلوچ نہیں دیتے، جھوٹی قسم نہیں اٹھاتے۔ کیوں؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ زبان کی حفاظت کرتے ہو، کیوں؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ کے بھی بری عادتیں نہیں چھوڑتا، نہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، یہ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے، دوسرے بھائی کی غیبت بھی کرتا جا رہا ہے، چغلی کرتا جا رہا ہے، گالی گلوچ بھی دے رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کتنے روزے دار آئیں گے قیامت کے دن جن کے نام اعمال میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں نے صبح سے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا اور کوئی مشروب نہیں پیا، بس میں نے روزہ رکھا ہے۔
روزے کی غرض و غایت لعلکم تتقون کیوں ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ یہ 14 گھنٹے کا روزہ 15 گھنٹے کا روزہ کیوں رکھوایا جا رہا ہے؟ تاکہ گناہوں سے بچنے کی عادت پختہ ہو جائے کہ تم نے اس اللہ کا حکم مان کر 14 گھنٹے کے لیے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اس اللہ کا حکم مان کر، اور جو چیز اللہ نے مستقل تمہارے اوپر حرام کر دی ہے وہ تمہارے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ کورس ہے، ریفریشر کورس ہے، تربیتی مہینہ ہے۔ کس طرح آج آپ ذوق شوق سے مساجد کے اندر آتے ہو، کتنے اہتمام سے جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے ہو، کتنے اہتمام سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ کیوں؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ جس طرح اس مہینے کو تم گزارتے ہو باقی 11 مہینے بھی اسی نہج میں گزارو، اسی طریقے سے گزارو، پھر تمہیں فائدہ ہے۔ اگر تم باقی مہینے جیسے تھے ویسے رہے تو سمجھو میرے روزے نے مجھے فائدہ نہیں دیا۔ آج تیسرا روزہ ہے۔ ہر روزہ رکھنے کے بعد ایک تبدیلی محسوس کرنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے کہ میں 3 دن پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ میں نے چھوڑ دیا ہے، فائدہ ہو گیا۔ 3 دن پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز کی باقاعدگی میں نے شروع کر دی ہے، باقاعدہ نماز کی پابندی شروع کر دی ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھے میرے روزے نے مجھے فائدہ دیا ہے۔ پہلے قرآن کی تلاوت سے میں دور تھا، اب جب کا رمضان کا چاند طلوع ہوئے ہے میں نے قرآن کی کثرت سے تلاوت شروع کر دی ہے۔ وہ بندہ یہ سمجھے اللہ تیرا شکر ہے میرے روزے نے مجھے فائدہ دیا ہے، میں گناہوں سے بچ گیا ہوں۔ لعلکم تتقون، جو روزے کی غرض و غایت اللہ نے بیان فرمائی ہے اس پہ میں پورا اتر گیا ہوں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے وہ بندہ یہ سمجھے اللہ نے میری اس عبادت کو قبول فرما لیا ہے۔ بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ میری نماز میرا روزہ قبول ہوا ہے کہ نہیں، وہ خود بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے، اپنا محاسبہ کر لے کہ میں گناہوں سے کس قدر باز آیا ہوں، کتنے گناہ میں نے چھوڑ دی ہیں۔ اگر وہ عادت گناہ چھوڑنے کی عادت پیدا ہو گئی ہے وہ بندہ یہ سمجھے لعلکم تتقون، میری عبادت میرا روزہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جتنی عبادات ہیں تمام عبادات کا محصل لب الباب نچوڑ تقوی ہے، جس کا اللہ نے اس مقام پہ ذکر کیا ہے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تقوی کا مفہوم کیا ہے کہ میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح تم دیکھتے ہو نا کہ خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے کس قدر محتاط رہتے ہو، کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے کہ کیمرے کی آنکھ میں میری حرکت محفوظ نہ ہو جائے، کتنے محتاط ہوتے ہو۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہے جو جھوٹا ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لیکن وہ اللہ کی آنکھ جو ہے جس آنکھ سے تو کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا، تو تیرے ظاہر کو، تیرے باطن کو، تیری جلوت کو، تیری خلوت کو، تیری تنہائی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے مسلسل وہ دیکھ رہا ہے۔ بندہ یہ تصور کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نظر میں ہوں، صرف دیکھ ہی نہیں رہا کل مجھے پوچھے گا بھی۔ جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یہ تقوی کا مفہوم ہے، پھر بندہ گناہوں سے بچے گا۔ بندہ گناہ اس وقت کرتا ہے جب بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں دنیا والے مجھے نہیں دیکھ رہے، مجھے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، میں جو چاہوں کرتا پھروں، اور نہ ہی مجھے کوئی حساب لے گا، نہ مجھ سے پوچھے گا۔ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ سے ہٹا سکتی ہیں میرے بھائیو۔ ہر بندہ یہ تصور پیدا کرے میں ہر دم اللہ کی نظر میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ ہی نہیں رہا کل مجھے پوچھے گا بھی۔